محلے میں کوئی مسجد ہو, وہاں کوئی ختم شریف آ جائے, 4-5 ارد گرد کے مولوی جمع ہو جائیں تو موجودہ امام صاحب کا ویسے ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اے بلائیں کی دے آ گئی ہیں ان کی بڑھیا بھائی, مار پیسے تو لڑ دیا ڈٹھا ہے. شرمندگی کا ادھر دیکھیں میری طرف. سال کے بعد حکومت کی طرف سے ایک موقع ایسا آتا ہے, انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. وہ انعام کن کو تقسیم کرتے ہیں؟ جیڑی سارا سال زیادہ نچی ہے نا اس کو انعام دے دیتے ہیں. میں نے کہا تمہارے انعام ان بازاری عورتوں کے لیے رہ گئے ہیں. یہ ایک طبقہ ہوتا ہے عوام کا اور ایک طبقہ ہوتا ہے علماء کا. عوامی طبقے کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور جو علماء کا طبقہ ہے انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. ویسے تو حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور جو ہمارے یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز ہیں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. پولیس والوں کو اپنی پوری کرنی چاہیے, ججوں کو اپنی, مطلب ہر شعبے والا بندہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے تو یقین فرمائیے معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. ذمہ داری کا احساس کیسے ہوگا یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. میرے پیر و مرشد سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ, آپ سے پوچھا گیا کہ اس معاشرے کو اگر سیٹ کرنا ہو, ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ہر بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو, ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, پوری دنیا آٹومیٹک سیدھی ہو جائے. ہمارے اندر جب تک خوف خدا نہیں آئے گا نا, ہم اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ نہیں سکتے. خوف خدا آ جائے گا, ہمیں پتا ہوگا یار ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے. کیا عالم, کیا عوام, کیا جج, کیا حکمران, کیا پروفیسر, کیا پولیس والا, کیا جو بھی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. کیوں؟ اس کے دل میں خوف خدا ہے. اب میری بات سمجھیں آپ حضرات, کتنا پیارا نسخہ دیا سیدی امیر اہل سنت نے معاشرے کو سیٹ کرنے کا. ہمارے دلوں میں نا خوف خدا ہونا چاہیے. آپ جتنے حضرات ہیں نا, آپ مولویوں کی مخالفت نہ کیا کریں. اگر کوئی غلط بندہ ہے, آپ کو لگتا ہے یہاں سے غلطی ہے, ظاہر سی بات ہے یہ آپ سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا یا آپ کے برابر ہوگا. چھوٹا ہے تو بھائی کہہ کے سمجھا لیجئے, بڑا ہے تو چاچا ماما کہہ کے سمجھا لیجئے, برابر ہے تو بھائی کہہ کے سمجھا لیجئے. کمال والی بات ہے یار, آپ سارے تیروں کے رخ اس کی جانب کر دیتے ہیں اور جب باری آتی ہے اس کی خدمت کی تو تنخواہ ہوتی ہے 5, 7, 10, 15 ہزار کو خوش نصیب ہوئے گا جدی 25,000 تنخواہ ہوئے گی. اگر کوئی ہوئے امام صاحب تو دی تصویر بنا کے سویرے اخبار ہے جو میری 25,000 ہے, ملتے ہی نہیں ہیں. اپنے علماء کی تنخواہیں بڑھاؤ نا, میری جان کی آپ کی ذمہ داری ہے. کئی مساجد کے اکاؤنٹ ہم نے دیکھے ہیں 3 لاکھ روپیہ پہ ہے, مولوی دی تنخواہ بدا کے راضی نہیں. یار اس کو کتابیں لے کے دیں, اس کے بچے ہیں, اس کی رہائش اچھی بنا دیں. جب وہ اذان دے آپ نماز پڑھنے آئیں, جب وہ اعلان کرتا ہے بچے پڑھانے آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. وہ میری جان آپ بھی تو ذمہ داری پوری کریں نا. اور علماء سے بھی میں گزارش کروں گا اگر جان کی امان پاؤں تو آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری فرمائیں. 5 نمازیں آپ نے پڑھانے تو 5 پڑھاؤ نا. ہر روز ہی 1 نماز دی چھٹی خیریت تو ہے قبلہ. جو نہیں فرما رہے, سب سے زیادہ گلہ ہوتا ہے اے جی ظہر کی سنت ہے استاد صاحب ہمارے سامنے نہیں پڑھتے. استاد جی سنتا ہے نا تو سامنے پڑھیا کرو. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اور آپ کی ذمہ داری بچے پڑھانے کی, آپ بیٹھ کے پڑھائیں قبلہ. آپ صرف ان کی اب تنخواہ پر نہ دیکھیں, آپ کچھ رب کی رحمت کی طرف بھی دیکھ لیں. اگر یہ کچھ نہیں دے رہے تو پھر بھی اللہ نے آپ کو کسی در کا منگتا نہیں بنایا. تھوڑی تنخواہ میں تجھے برکت عطا فرما دی. اے مصلی پر کھڑے ہونے والوں, تمہارا بڑا مقام ہے. لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, آئمہ اپنی ذمہ داری پوری. اور اگر خطیب ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں نا جمعے والے دن, تو ضروری نہیں کہ آپ نے گھنٹہ تقریر ہی کرنی ہے, آپ آدھا گھنٹہ کریں پر پڑھ کے تو کریں نا. نہیں توجہ فرمائیے. قرآن مجید کی تفسیر شروع کر دیں, حدیث شریف شروع کر دیں. ہر جمعے کا 1 رکوع آدھا رکوع ان کو پڑھ کے سنا دیں, تمہارا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ. کیا میرا مشورہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے علماء کو چاہیے جب گلی میں چلے نا, ایسی نظر میں حیا ہو, دیکھنے والا کہے یہ ہے سچا مصطفیٰ کا غلام. کئی جگہوں پہ, کئی دیہاتوں پہ ہمیں ایسی شکایات ملی ہیں, کچھ مولوی ہیں بات جیلے دل کیتا, جیڑے گھر دل کیتا بوہا کھولیا تے چپ کر کے بڑھ گیا. میں کہہ لیا بھی ہے کہڑا نیو خان دا ٹائم ہے جیدہ بریک کہیں کوئی نہیں, سدھا بڑھ گیا اگاں. او جلی تھوڑا جیا ڈکی. خدا دا خوف کر, کیوں مولویت کے اوپر دبا بن رہے ہو یار؟ اگر کوئی ایسا ہے تیرے گھر میں کوئی ہے اس وقت چل دفعہ ہو,
تیری استانی بیٹھی ہے پردے دار بیٹھیاں وہ تواڈیاں تاج کمپنی دیاں کیا ہو تم سنبھالو اپنے آپ کو جس میں یہ گندی حرکتیں ہیں کمال والی بات ہے معاشرے کا وقار تم نے مجروح کر کے رکھ دیا ہے ایسے لوگوں سے میں مخاطب ہوں اور بیٹھے ہیں کوئی پیر بن کے بیٹھے ہیں سامنے عورتوں کو بٹھا کے بیٹھے ہیں نہیں میری بیٹی دی طرح نہیں میں کہتا طرح ہی نہیں نا ہے طرح ہی نا کمال والی گل ہے اپنی بیٹی ابھی کبھی کسی کے سامنے بٹھائی ہیں عقیدے لوٹنے آ گئے ہو یار تو ایسے مولوی ہوں خطیب ہوں نقیب ہوں نعت خان ہوں یا پیر ہوں ان سب کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اللہ اکبر یہ ہماری ذمہ داریاں حکمران اپنی ذمہ داری پوری کرے جج اپنی ذمہ داری پوری کرے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے حکمران کو چاہیے حکم جاری کرے ہم سود نہیں کھائیں گے نہ کھلائیں گے توجہ نہیں فرما رہے حکمران کو چاہیے پوری دنیا میں اور بالخصوص اپنے ملک میں جہاں جہاں برائی کے اڈے بند کرو شرابوں کے اڈے بند کرو حکمران صاحب یہ تیرے اوپر ذمہ داری ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات اور جج کو چاہیے فیصلہ صحیح کرے جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تمہاری قلموں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے کیوں بھائی جب بھی اہل بیت اور صحابہ کی عزت کی بات آئے بھونکنے والے بھونک کے راتوں رات پہنچ جاتے ہیں اپنے والدین کے پاس اور تمہاری کلمیں بالکل جلتی نہیں ہے کیا وجہ کیا ہے اپنی باتیں آئیں تو رات 10 11 12 بجے بھی عدالتیں لگا لیتے ہو کیوں بھائی اللہ رسول کے لیے غیرت کیوں نہیں تمہارے اندر توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اسکولوں میں پڑھانے والے پروفیسر ہیں تو تمہیں چاہیے پوری تربیت کرو ان بچوں کی پوری تربیت کرو محلے میں کوئی مسجد ہو وہاں کوئی ختم شریف آ جائے 4-5 ارد گرد کے مولوی جمع ہو جائیں تو موجودہ امام صاحب کا ویسے ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اے بلائیں کی دے آ گئی ہیں ان کی بڑھیا بھائی مار پیسے ہیں تو لڑ دیاں ڈٹھا ہے او بیٹھے ہو پیسے ہیں تو لڑ دیاں ڈٹھا ہے حالانکہ کئی سنجیدہ فکر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جاتے ضرور ہیں اب تلق واسطہ جانا تو پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جتنے پیسے ہوں بھائی اس پیش امام کے ہیں ہم کوئی بھی نہیں لے کے جائیں گے بہت اچھی بات ہے اور بسا اوقات وہ امام اتنا اچھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں سارے میرے بھرا ہیں یہ جڑا بھی 4-5 ادارے سارے ہیں بانٹ دے ہو اس اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں ایسی احسار کا جذبہ رکھو نا وہ ویدیا نال جناب علی بندے دے منہ تے 12 دے 13 بجے کھلوتے ہو میں ٹینشن لے جائے کدھر آ گیا اوئے ہوئے ہوئے ختمہ تو بعد لڑ دیں نہیں جی ولدوالین تک میں پڑھے اسی جننے پیسے نے میرے دے نہیں توجہ فرما رہے آپ کیوں شرمندہ کرتے ہو یار لوگوں کو وہ بیٹھے ہو یہ شرمندگی والے کام نہ کیا کریں نہ ماں باپ کریں نہ مولوی کریں اور حکمران ہے تو وہ کیسے شرمندگی کے ادھر دیکھیں میری طرف سال کے بعد حکومت کی طرف سے ایک موقع ایسا آتا ہے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں وہ انعام کن کو تقسیم کرتے ہیں جڑی سارا سال زیادہ نچی ہے نا اس کو انعام دے دیتے ہیں میں نے کہا تمہارے انعام ان بازاری عورتوں کے لیے رہ گئے ہیں پورے پاکستان میں سرچ کرو نا جس نے سب سے زیادہ حافظ بنائے اس کو انعام دو نا جس نے سب سے زیادہ عالم بنائے اسے انعام دو نا کیا ناچنے والی کو دے رہے ہیں توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے سمجھ آ رہی ہے تو یہ ہر جگہ پہ خرابیاں ضرور ہیں لیکن ہمیں دور کرنی ہے سوکایت ایسی باتیں لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہے میں کراں کی وہ چنگی دوائی کوڑی ہوندی نے اس واسطے میں یہ بات کہہ رہا ہوں یار ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیا میں امید کروں اصلاح کریں گے مدنی چینل دیکھیں گے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں داخل کروائیں گے دعوت اسلامی سے تعاون مدینہ مدینہ اپنے جتنے بھی سید العقائد علماء ہیں ان سب کی قدر بھی کرنی ہے خدمت بھی کرنی ہے کتابیں بھی لے کے دینی ہے اور ان علماء کو بھی چاہیے اپنی عوام کے ساتھ حسن سلوک اور پیار محبت کریں عوام کو بھی چاہیے ان کی عزت کریں معاشرے میں محبت اور امن پھیل جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے